إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی کا منظر ہے اور اسی خوشی کے خواب ہم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو تھے کہ ہماری اس جماعت کو، ہمارے اکابرین کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہوا کہ جس دن کا خواب ہم دیکھ رہے تھے وہ دن اللہ پاک لے آئے۔ اسی بات پر ہم اللہ پاک کے بے حد مشکور و ممنون ہیں اور اللہ پاک کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس جماعت، ہماری اس اکابرین اور ہماری ساتھیوں کو یہ خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کا بھی بہت مشکور ہوں جو طلباء اس پروگرام کے لیے آئے ہیں اور درس قرآن کے بعد اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے وہ تمام علماء جو نصاب کمیٹی کے تھے یا امتحان کمیٹی کے ممبران تھے یا ہمارے مرکزی عہدیداران تھے یا ہمارے صوبائی عہدیداران تھے یا ہمارے مرکز کے مدرسین ہیں، میں ان سب علماء کا بے حد مشکور ہوں، اور خصوصاً میں قائد محترم صاحب کا بے حد مشکور ہوں جو کہ صدر وحدت المدارس ہے۔ انہوں کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور آخر میں جناب محترم مفتی سراج الدین صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو نیٹ پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وحدت المدارس کے نتائج کے اعلان کے لیے وہ بےتاب ہے۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ سب سے بھی دعاؤں کا التماس ہے۔ پروگرام کا آغاز الحمدللہ مولانا قاری نور زمان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہو گئی۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں حضرت العلامہ مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب جو کہ نائب صدر وحدت المدارس ہے اور امتحان کمیٹی کے امیر ہے۔ جناب مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله د وحدة المدارس د امتحاني مراحل پاره کې اخیری مرحله ده او موږ هغه ډېر خوشۍ سره وینو، هغې ته ګورو، ډېر ملګري په انتظار کې ناست دي. الحمدلله ثم الحمدلله ابتدایي مراحلو که درمیاني مراحلو او که د آخري مرحله ده، الله رب العزت په دې کې موږ باندې ډېر احسانات کړي دي، مهربانیانې کړي دي، کرمونه کړي دي چې ډېر احسن طریقې سره دا تمام مراحل طی شوي دي. خصوصا د امتحاني کوم مراحلو ابتدایي پرچو بیا د حالونو موږ باندې لویه خوشحالي په هغه ورځ باندې وه کله چې زمونږ سینټر مقرر شوې او سینټرو کې زمونږ لومبۍ پرچا په 8 بجې باندې کولاوېده. والله العظیم دا موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ موقع وه چې الله موږ ته نصیب کړه چې زمونږ خپل نګرانان خپل سینټرې او دارنګه خپل علماء کرام زمونږ خپل پرچی زمونږ نگران اعلی لاس ته ورسېدي، هغه خپل په لاس باندې هغه سینټر کې پرچا کولاوي. دا موږ لپاره د ډېره خوشۍ موقع وه، الله هغه نصیب کړه. بیا ورپسې د پرچو چې کولو مراحلو الحمدلله هغه ډېر احسن طریقې سره تقریبا 80 کسانو هغه مرحلې کې شرکت وکړ، ډېر احسن طریقې سره هغه مرحله سر ته ورسېده. هغې نه وروستو چې کوم مرحله وه د نمبرو ته طلباو پسې جمع کول، رول نمبر او د نام پسې نمبرې لګول، دا یو مرحله وه او دا هم یو لویه مرحله وه. دا زموږ ملګرو د دفتر او ټولې عملي احسن طریقې سره هغه سر ته ورسوله. نن موږ هغه خوشحالي په سترګو باندې وینو. نو دې کې هغه کسان چې هغه بری راست پکې شریک شوي دي، هغه کسان چې هغه دعاګانې کړي دي، هغه روژې نسل دي، هغه نفلونه کړي دي، موږ د هغو ټولو مشکور یو. دې کې به انتهایی موږ نه غلطیانې شوي وي او قصورونه به شوي وي، کوتاهانې به شوي وي، موږ د هغې اعتراف هم کوو ځکه انسانان یو، ډېرې غلطیانې به موږ نه شوي، د هغې موږ اعتراف کوو، معذرت کوو او ډېر قصور موږ نه شوي دي په دې کې. لیکن الحمدلله داسې غلطي الله نه ده راویستې چې یو مرحله زموږ رکاو شي، یا امتحاني مرحله، یا د پرچو چیک کولو مرحله، یا د نتایجو اعلاناتو مرحله هغه رکاو شي. الحمدلله داسې غلطي نه ده شوي او داسې قصور نه ده شوي. دا د الله رب العزت احسان دی. او زمونږ د صدر محترم امیر محترم شیخ القرآن حفظه الله او زمونږ د مفتی صاحب د دو دعاګانې وي چې الحمدلله یو مرحلې کې مونږ ته هېڅ رکاوټ نه ده راغلی، الله احسن طریقې سره سر ته رسول الله او دا مرحله هم سر ته رسیږي. الله رب العزت په دې کې هم مونږ او تاسو له اعلی کامیابي نصیب کړي. کوم طلبا په دې کې کامیاب شول، اعلی نمبر یې واخیستې، الله رب العزت ته هغونه دین نور کارونه واخلي. او کوم طلباو چې ناکمې نمبر اخیستې دي، الله رب العزت مزید هغوله د ترقۍ توفیق ورکړي. بل زما د تمام ملګرو ته د عرض درخواست دی، لکه څنګه ابتدایي مرحله، درمیاني مرحله، د آخري مرحله سر ته ورسېده، دې پسې کوم مراحل دي انشاءالله احسن طریقې سره به هغه هم سر ته رسي، احسن طریقې سره به انشاءالله سر ته رسي. هغه نتایج مدرسو ته رسېدل انشاءالله دا به هم کېږي. په دې کې چې کوم طلبات دي ضمني امتحانات هغه به هم کېږي، چا څه شکوک دي، شبهات دي، اعتراضات دي، شکایات دي، انشاءالله د هغې ازاله به هم کېږي او انشاءالله ضمني امتحان به هم کېږي. او موږ تاسو ته یو ځل دا بیا درخواست کوو چې تاسو دعاګانې کوئ چې الله رب العزت دا نورې مرحلې هم ته اسانې کړي. او اخر کې به زه دا وایم چې زه د خپل ټولو ملګرو د استادانو او دارنګې د دفتري عملي او د حضرت ناظم صاحب، ناظم اعلی وحدة المدارس مولانا مفتی صابر صاحب، او زه د خپل شیخ القرآن صدر وحدة المدارس حضرت مولانا محمد طیب طاهر حفظه الله، او زه د خپل مفتی صاحب
حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب حفظه الله د ټولو مشکوریم او دو ته هم دا عرض کوم چې څنګه مخکې تاسو دواګانې کړې دي او دا مرحله سر ته ورسېده بیا به هم تاسو انشاءالله دواګانې کوئ چې تمام مراحل طی شي او وحدت انشاءالله په مخه روان شي او بهترینه ترقي وکړي. الله رب العزت زموږ او ستاسو دا خوشحالۍ دائم او قایم وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پښتو کې دین بعد دعوت ورکوم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالرحیم صاحب د شاپور چې هغه ډیپټي کنټرولر د شعبه امتحاناتو دی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدر وحدت قائد محترم اور مفتی اعظم جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج خوشی کی اس مجلس میں ہم خوشی کی اظہار کے لیے اور خوشی کی اس مجلس میں شرکت کے لیے بہت لمبا سفر طے کر کے حاضر ہو چکے ہیں. صبح صبح الحمدللہ درس قرآن بھی کچھ حصہ پڑھا کر پھر سفر شروع کر کے نماز جمعہ کے لیے یہاں حاضری ہوئی. محترم، مختصر اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہر تحریک کے لیے ایک قوت نظریہ ہوتا ہے اور ایک قوت عملیہ. جب یہ دونوں درست ہو تو وہ پروگرام، وہ تحریک، وہ کام، وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے. اور جب ایک میں فرق ہو، کمزور ہو، تو پھر ترقی معکوس کی جانب جانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ وحدت المدارس الاسلامیہ کی بنیاد سے لے کر اب اعلان نتائج تک ابھی تک 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور اس مختصر عرصے میں قوت نظریہ جو اس بورڈ کا قوت نظریہ ہے، قائد محترم حضرت شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کی صدارت اور تمام علماء کی استاذ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنت اور دعاؤں سے، اور پھر جو نیچے قوت عملیہ ہے جس کی سرپرستی مفتی محمد صابر صاحب فرما رہے تھے، مفتی محمد صابر صاحب نے
جو محنت کی اس بورڈ کو کامیابی تک پہنچانے میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ دن رات کتنی محنت کی. پھر ان کے ساتھ جو عملہ تھا دفتر میں، آفس بوائے اور دفتری عملہ، وہ کبھی کبھی 16 سے 20 گھنٹے تک متواتر دفتر میں وہ ڈیوٹی انجام رہے تھے. یہ اندر کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. عام طور تو ملازمین کی چھٹی دن کو 4 بجے ہوتی ہے، لیکن یہ دفتری عملہ رات کے 4 بجے تک ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سال میں اور بہت مختصر عرصہ میں جب ہم نے امتحان کا اعلان کیا تو اپنے اور پرائے سب ہنس رہے تھے کہ یہ مختصر وقت ہے اور اس میں پرچے بنانا، پیک کرنا، مدارس کو ارسال کرنا، پھر مراکز متعین کرنا، مراکز کے لیے عملہ کی تعین، اور پھر مراکز کی انتظامات، پھر اس کے بعد پرچوں کی واپسی، پرچوں کی چیکنگ کا مرحلہ، اور پھر نتائج تیار کرنے کا مرحلہ. یہ واقعی مشکل کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں سے آسان کر دی. یہ اب جو ہم اعلان کر رہے ہیں نتائج کا، بعض لوگوں کو شاید شکوہ ہوگا کہ نتائج لیٹ ہو رہے ہیں. پوچھ بھی رہے تھے، کچھ بھی لیٹ نہیں. جو ہم سے آگے ہو چکے ہیں، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتایا تھا میں نے کہ 60 سالہ بوڑھا اور 60 دن کے بچے کا ایک درمیان یہ توازن پیدا کرنا اور اس کو ناپنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ظلم ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ پہلے جتنے بھی بورڈ تھے ان کے نتائج رمضان کے دوسرے عشرے میں ہوا کرتے ہیں. اب اگر وہ تیز ہو گئے تو پشتو میں کہہ دوں گا یہ اس پہ یہ روانو نو ډیر ضرور رسیدو نو چا ورته ډیر ضرور نه رسیدو وای د عزیزانو د لاس نه. تو یہ بھی ہمیں دعا کرے کہ وہ لوگ بھی تیز ہو گئے، مختلف پروگرامات شروع کر دیے، اور مختلف اب اسکولوں میں اور مختلف عصری تعلیم کے اداروں میں کام شروع کر دیے. یہ لوگ بھی ہمیں دعائیں دیں کہ سب کے سب جو بورڈ تھے پرانے سب تیز ہو چکے ہیں. اب الحمدللہ یہ امتحانات، یہ مرحلہ الحمدللہ خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ امتحان لے سکتے ہیں یا نہیں. جس طرح تمام عرب فتح مکہ کے انتظار میں تھے، جب مکہ فتح ہوا تو وفدوں کے وفد عام الوفود میں اسلام میں شرکت کر گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو اب بھی انشاءاللہ یہ لوگ یہ جھنڈ کے جھنڈ یہ وحدت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور نیا الحاق بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کام مزید ترقی کرے گا. اور یہ سب جو ممکن ہو چکا ہے اکابر کی دعاؤں سے، اللہ پاک ہمیں ان کی دعاؤں سے مزید مستفید فرمائے. اللہ پاک قائد محترم کی عمر اور زندگی میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو مرکزی امیر جماعت اشاعت توحید و سنہ و صدر وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری مدظلہ العالی کی کاوشوں کی صلہ میں وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان کے نام سے اپنا دینی بورڈ عطا فرمایا، جس کی منظوری 21 اپریل 2021 کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے دے دی گئی۔ مرکزی امیر جماعت اشاعت توحید و سنہ و صدر وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری مدظلہ العالی نے عید الفطر کے دن تمام جماعتی ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی اور الحاق کا اعلان جاری فرمایا۔ ملک کے طول و عرض سے جماعتی مدارس نے بورڈ پر اعتماد کرتے ہوئے وحدت المدارس اسلامیہ کے ساتھ الحاق کرنا شروع کیا، اور بفضل اللہ تعالی یہ تعداد آج ہزاروں میں ہے۔ صدر وحدت مدظلہ نے نہایت ہی مستعدی سے عملی کام کا آغاز کرتے ہوئے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی اور ہر شعبے میں جید علماء کرام، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور مذہبی اسکالر کو مختلف امور میں ذمہ داریاں سونپی گئی، جو کہ بحمد اللہ تعالی وقت پر پوری کی گئی۔ وقتاً فوقتاً تمام کمیٹیوں کے اجلاس منعقد ہوتے رہے اور ہر کام کو بہتر سے بہتر انداز میں سر انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں امتحانی کمیٹی کے اعلیٰ سطح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان کے زیر انتظام قیام کے پہلے سال سے ہی سالانہ امتحان کا اہتمام کیا جائے گا، جو کہ بظاہر ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر بحمد اللہ تعالی اکابرین کی دعاؤں اور مخلص ساتھیوں کے انتہا محنت سے یہ مرحلہ بھی بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچا۔ وحدت المدارس پاکستان کا پہلا سالانہ امتحان 3 مراحل شعبہ حفظ، شعبہ فنون اور شعبہ ناظرہ و ترجمۃ القرآن میں ترتیب دیا گیا۔ ملک کے تمام صوبوں میں بشمول گلگت بلتستان کے ملحق مدارس کی طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں امتحانات کے لیے داخلے بھجوائے۔ تمام مراحل کے لیے علاقائی سطح پر امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے اور بفضل اللہ تعالی شفاف اور کامیاب امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پہلے مرحلے میں شعبہ حفظ کا امتحان 14 فروری سے 18 فروری تک منعقد کرایا گیا اور 19 فروری سے 24 فروری تک شعبہ فنون کی تمام درجات کا امتحان لیا گیا۔ اس کے بعد شعبہ ناظرہ و ترجمۃ القرآن کے امتحانات 28 مارچ سے 31 مارچ تک رکھے گئے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان ملک پاکستان کا پہلا واحد بورڈ ہے جسے ملکی سطح پر ناظرہ اور ترجمۃ القرآن کے امتحانات کا انعقاد کا شرف حاصل ہوا۔ پرچہ چیکنگ کے مرحلے کے لیے ماہر اور جید علماء کرام اور عصر حاضر کے اعلیٰ یونیورسٹیوں و کالجز کی پروفیسر اور ڈاکٹر صاحبان کی خدمات حاصل کی گئی اور ہر پرچے کو 2 مرتبہ جانچ پڑتال کے مرحلے سے گزارا گیا تاکہ نتائج میں شفافیت کو برقرار رکھا جائے۔ کافی محنت کے بعد امتحانی نتائج مرتب کیے گئے اور حتی الوسع کوشش کی گئی کہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آج بحمد اللہ آپ کے سامنے شعبہ حفظ اور فنون کے سالانہ نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے، جبکہ ناظرہ اور ترجمۃ القرآن کے نتائج کچھ دن بعد الگ جاری کیے جائیں گے۔ اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ امتحانات میں کمزور طلباء کے لیے ضمنی امتحان سابقہ نصاب میں لیا جائے گا، جبکہ انشاءاللہ تعالی اگلے تعلیمی سال سے ہمارے تمام مدارس میں اکابرین جماعت اور نصاب کمیٹی کی جانب سے منظور شدہ نصاب پڑھایا جائے گا اور اگلے سالانہ امتحانات بھی
نئے نصاب کے مطابق ہوں گے۔ ضمنی امتحانات کے داخلے انشاءاللہ 17 شوال سے 1 ذی القعدہ تک ہوں گے، جبکہ امتحانات 26 سے 28 ذی القعدہ تک منعقد ہوں گے۔ اب تک تمام کامیاب کاوشوں اور مراحل کی کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام جماعتی ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں تمام اکابرین جماعت، نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے جملہ امراء و دیگر اراکین، صوبائی، ضلعی و تحصیل مسئولین، وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان کے تمام مرکزی عہدیداران اور جملہ عملہ وحدت کا انتہائی مشکور ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کی مخلصانہ کاوشوں سے امتحان کا کام خوش اسلوبی سے مکمل ہوا۔ میں امتحانات میں تمام کامیاب اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات اور ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں اپنے مشفق استاد اور مربی، مرکزی امیر جماعت اشاعت توحید و سنہ و صدر وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری سلمہ اللہ تعالی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ملکی سطح پر تمام درجات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کے ناموں کا اعلان فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد۔ کافی عرصے سے اکابرین اشاعت کی تمنا اور آرزو تھی کہ ہماری جماعت کے تمام مدارس منظم ہو اور امتحانات کے لیے ہمارا ایک الگ بورڈ ہو۔ اس تمنا اور آرزو کا تذکرہ گاہے بگاہے مرکزی اور صوبائی اجلاسوں میں ہوتا رہا۔ میرے والد محترم حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر پنجپیر نور اللہ مرقدہ نے اس کے لیے آج سے تقریباً 45 سال پہلے اصول بھی وضع کیے تھے، جو آج بھی تحریری شکل میں موجود ہے۔ 1992 میں صوبائی اجلاس میں بھی بورڈ بنانے کا تذکرہ ہوا تھا، جو کہ ماہنامہ توحید و سنت میں ہم نے چھپوایا تھا اور اب بھی موجود ہے۔ بالآخر 2012 میں صوبائی اجلاس میں جماعتی مدارس کے لیے وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے نام سے ایک تنظیم معرض وجود میں لایا گیا اور حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمن رحمہ اللہ وحدت کے پہلے صدر مقرر کیے گئے۔
ان کی وفات کے بعد مولانا قاری شاد محمد میرانی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ 10 سال کے کوششوں کے بعد بحمد اللہ تعالی 21 اپریل 2021 کو حکومت پاکستان کی طرف سے وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان دینی مدارس کی بورڈ کے طور پر منظور کیا گیا، اور تمام ساتھیوں نے متفقہ طور پر مجھ جیسے ناچیز کو صدر منتخب کیا۔ جماعتی مدارس نے بورڈ پر اعتماد کرتے ہوئے وحدت المدارس اسلامیہ کے ساتھ الحاق کیا۔ طلباء و طالبات نے ہزاروں کی تعداد میں داخلی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا، جس کی آج ہم سالانہ نتائج کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں ان تمام محتمین حضرات اور طلباء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری ایک آواز پر لبیک کہا اور وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ساتھ اپنی مدارس کا الحاق اور داخلی کیے۔ آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے جتنے مرکزی، صوبائی یا ضلعی عہدیداران میں نے مقرر کیے، باوجود کہ آپ سے علم اور عمر میں کم ہوں گے، مگر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کی کامیابی کی خاطر، آپ کی اپنی بورڈ کی خاطر، آپ کی اپنی جماعت کے خاطر آپ ان کی حمایت اور مدد کریں۔ میں وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے مرکزی عہدیداران، امتحان و نصاب کمیٹی کے ممبران، صوبائی، ضلعی اور تحصیل کے مسئولین، امتحان کے دوران مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے علماء کرام اور تمام عملہ وحدت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی انتھک محنت اور کاوشوں سے یہ سب ممکن ہوا۔ آج بحمد اللہ تعالی میں آپ کے سامنے شعبہ حفظ اور فنون کی سالانہ نتائج کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس اعلان میں صرف دورہ حدیث اور موقوف علیہ میں جو طلباء و طالبات پہلے نمبر، دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، میں ان کا نام لوں گا، اور اسی طرح دوسرے درجات میں 3 ایسے طالبات اور طلباء ہیں، جس میں 2 بچیاں ہیں طالبات ہیں اور 1 بچہ طالب علم ہے، جنہوں نے 99% نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان تینوں کا اگر میں تذکرہ نہ کروں تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا، تو میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد ہمارے ناظم وحدت باقی نتائج کا اعلان کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ سنیں گے۔ میں اب ان 3 بچوں کا تذکرہ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے درجات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ اس میں
جو 3 بندے ہیں اس میں 2 بچیاں ہیں اور 1 بچہ طالب علم ہے۔ مجھے کل تک یہ پتہ نہ تھا کہ فلاں کتنے نمبر لیے ہیں اور فلاں نے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ کل تک مجھے یہ پتہ بھی نہ تھا کہ دورہ حدیث میں کون فرسٹ آیا ہے، موقوف علیہ میں کون ہے اور دوسرے درجات میں کون ہے۔ ہم نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی تھی۔ پرچوں پیپر کی چیکنگ کے لیے ہم نے 80 علماء کرام کو یہاں بلایا تھا اور تقریباً 10 دن انہوں نے شب و روز محنت کر کے سارے پرچوں کی چیکنگ کی، اور سارے بیٹھے تھے اور چیکنگ ہو رہا تھا، اس میں ہم نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا۔ اب میں بنین میں اور بنات میں جنہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے اور 99% نمبر حاصل کیے ہیں، اس میں سے پہلی بچی جس کا نام ہے رضیہ، والد کا نام ہے عمر سید، جہاز گراؤنڈ باڑہ خیبر ایجنسی، مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث شیخان باڑہ فورٹ۔ انہوں نے خاصہ اول میں 599 نمبر 600 نمبرات میں حاصل کی اور 99% انہوں نے نمبر حاصل کی اور اپنے درجہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ دوسری بچی اس کا نام ہے سعیدہ عالیہ صدیقہ، والد صاحب کا نام ہے محمد اطہر شاہ، کوارٹر نمبر J41 کینال کالونی میاں والی، جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، میاں والی سے، اور مدرسے جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام ختم نبوت چوک میں پڑھتی ہے۔ انہوں نے دراسات اول میں 596 نمبر حاصل کیے، 99% نمبرات انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تیسرا بچہ طالب علم، اس کا نام ہے صہیب زاہد، جس کے والد کا نام ہے محمد زاہد۔ یہ بچہ ہے صہیب زاہد، جو محمد زاہد کا بیٹا ہے، حسن خیل پنجپیر کا رہنے والا ہے، دارالقرآن پنجپیر میں اور درجہ ثانویہ عامہ انہوں نے 600 نمبرات میں 594 نمبر حاصل کیے اور 99% انہوں نے نمبر حاصل کر کے اپنے درجے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد عالمیہ سال دوم، جس کو دورہ حدیث ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس میں فرسٹ پوزیشن محمد حذیفہ بن حبیب اللہ عنایت کلے تنگی مامن باجوڑ، جو دارالعلوم تعلیم القرآن توحید آباد طرف باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 600 نمبرات میں 561 نمبر حاصل کیے اور 94% نمبر انہوں نے حاصل کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔
دوسرے نمبر پہ شمس اللہ ولد فضل علیم دوڑا سر تحصیلی مارتنگ شانلہ جو دارالقرآن پنجپیر میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے 559 نمبر حاصل کیے، 93%۔ تیسرے نمبر پہ محمد اسامہ بن مولوی محمد طیب، ایئرپورٹ روڈ، مسلم آباد قلعے، گلی محمد کوئٹہ، جو دارالقرآن پنجپیر میں اس سال طالب علم تھے اور دورہ حدیث میں شریک تھے، انہوں نے 550 نمبر حاصل کیے، 92%، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنات میں دورہ حدیث میں جس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اس خاتون اور اس بچی کا نام ہے حرم بی بی، جو مصطفیٰ خان کی بچی ہے، چٹپٹ چکدرا لوئر دیر سے تعلق رکھتی ہے اور مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات رامیال دیر میں پڑھتی ہے۔ انہوں نے 97% نمبرات حاصل کیے، ان کے کل نمبر ہے 586۔ دوسرے نمبر پہ راحت بی بی، جس کے والد کا نام ہے زرکمین خان، وہ بھی چٹپٹ چکدرا لوئر دیر سے تعلق رکھتی ہے اور مدرسے کا نام ہے مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات رامیال دیر۔ اس نے 97% نمبر حاصل کی اور ان کے کل نمبر ہے 584۔ تیسرے نمبر پہ نورا بی بی، جو نور زمان کی بیٹی ہے، وہ بھی چٹپٹ چکدرا لوئر دیر کی رہنے والی ہے اور مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات رامیال دیر میں پڑھتی ہے، 96% نمبر حاصل کی اور ان کے کل نمبر ہے 581۔ یہ تینوں ایک ہی مدرسے کے طالبات ہیں۔ موقوف علیہ عالمیہ سال اول بنی، اس میں پہلی پوزیشن صدام حسین بن فاتح محمد باٹمالی، شیخ الحدیث باچا صاحب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، سلارزئی باجوڑ، جو جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن ڈنڈوکئی پشت باجوڑ میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے 95% نمبر حاصل کیے اور ان کے کل نمبر ہے 572۔ دوسرے نمبر پہ موقوف علیہ میں معاذ علی بن سعید بادشاہ، منصور آباد خال لوئر دیر، جو جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن سعید آباد کالونی خال لوئر دیر میں پڑھتا ہے، 93% نمبر حاصل کیے، ان کے کل نمبر ہے 557۔ تیسرے نمبر پہ خائستاور سعید خان ولد محمد دین خان، تحصیل ڈاکخانہ واڑائے اپر دیر، جو کہ مدرسہ تردیر القرآن لاشاعت توحید و سنہ برلوئے سمخار باجوڑ کے میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے 92% نمبر حاصل کیے اور ان کے کل نمبر ہے 552۔ عالمیہ سال اول بنات میں جنہوں نے پہلی پوزیشن اور دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی، پہلی پوزیشن والی شاوانہ بنت سلطان محمد، جو کمال کوٹ درباخیل غلنہ ضلع ممن کے رہنے والی ہے،
اور جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات حلیم زئی ضلع ممن میں پڑھتی ہے. انہوں نے 88% نمبر حاصل کیے. ان کے کل نمبر 530 ہے. دوسرے نمبر پہ نائلہ منیر جو اختر منیر کی بیٹی ہے، گلپائن کارو درا واڑائے اپردیر اور دارالعلوم تبلیغ القرآن للبنین والبنات پاشتہ اپردیر میں پڑھتی ہے. 88% نمبر حاصل کیے. ان کے کل نمبر ہے 528. تیسرے نمبر پہ مستوری نذیر جو نذیر محمد کی بیٹی ہے، وہ بھی چٹپٹ چکدرا لوئر دیر میں اور مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات رامیال لوئر دیر میں پڑھتی ہے. انہوں نے 87.5% نمبر حاصل کیے. ان کے کل نمبر ہے 525. باقی جتنے احباب ہیں جنہوں نے اپنے اپنے درجات میں پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ہمارے ناظم وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان وہ آپ کو سنائیں گے. میں اپنے طرف سے ان تمام بچیوں اور ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ، پہلا، دوسرا اور تیسرا پوزیشن حاصل کیا. ان کے والدین، ان کے بھائی بہنوں اور ان کو رشتہ داروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن ایک اعلان کرتا ہوں، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ تقریباً 48 بندے ہیں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کیے. ان کو ہم انعامات دیں گے اور انعامات کے لیے ہم ایک تاریخ مقرر کریں گے. اس کا انشاءاللہ ہم باقاعدہ صحیح طریقے سے پروگرام بنائیں گے. اس میں ہم کسی خاص بندوں کو بلائیں گے اور انشاءاللہ اس موقع پہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایک تاریخ رکھیں گے اور ان کو باقاعدہ انعامات دیے جائیں گے. اب میں ناظم صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ باقی جو طلبہ پہلی اور دوسرے اور تیسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں ان کے اعلان فرمائے. ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے وحدت المدارس الاسلامیہ کا اپنا ویب سائٹ بنایا ہے. ویب سائٹ کا نام ہے www.WMI یعنی وحدت المدارس الاسلامیہ WMI.edu.pk. اس ویب سائٹ پہ آپ پورا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پنجاب سے بھی ہماری بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور KPK سے بھی اور بلوچستان سے بھی بچوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. حفظ کے نتائج کا اعلان انشاءاللہ پہلے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد شعبہ کتب آئے گا. حفظ میں اول پوزیشن میں امیر حمزہ بن عبد الجبار رحیم یار خان پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. 100 نمبرات ہے، اس کی اول پوزیشن ہے. حفظ میں
حفظ میں اول نمبر پہ دوسرا جو طالب علم ہے اس کا نام ہے صہیب احمد ولد محمد احمد ضلع گجرانوالہ سے، اس کے بھی 100 نمبر ہے اور یہ بھی حفظ میں اول پوزیشن پر ہے۔ حفظ میں دوسرا پوزیشن جو ہے محمد شعیب بن رحمان الدین اپر دیر صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، 99 نمبر ہے، اس کے دوم پوزیشن ہے۔ انفال اعظم بن فضل واحد ضلع صوابی سے تعلق رکھتے ہیں، 99 نمبرات ہے، اس کی دوم پوزیشن ہے۔ طلحہ عمران بن محمد عمران ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، 99 نمبرات ہے، اس کی بھی دوم پوزیشن ہے۔ محمد احمد بن عادل حسین ضلع گجرات 98 نمبرات ہے، اس کی 100 پوزیشن ہے۔ معاذ خان بن جان محمد کراچی ملیر سے تعلق رکھتے ہیں، 98 نمبر ہے، اس کی 100 پوزیشن ہے۔ ذبیح اللہ بن جہان اللہ باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں، 98 نمبرات ہے، اس کی بھی 100 پوزیشن ہے۔ حفظ میں چونکہ بنات نے بھی داخلہ کیا تھا تو بنات کے حفظ میں اول نمبر پر مختوم بنت روح الامین شیخ روح الامین صاحب کراچی کے میاڑی 100 نمبر ہے، اس کی اول پوزیشن ہے۔ بنات میں اول پوزیشن پر 3 بچیاں ہیں، دوسری بچی ہے صدب بی بی بن انعام اللہ کراچی غربی سے تعلق رکھتی ہے، 100 نمبر ہے، اس کی بھی اول پوزیشن ہے۔ جویریہ بنت عبدالحکیم ضلع چنیوٹ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، 100 نمبرات ہے، اس کی بھی اول پوزیشن ہے۔ نصرت شاہین بنت حضرت محمد ضلع باجوڑ سے تعلق رکھتی ہے، 99 نمبر دوم پوزیشن پر۔ سائمہ بنت اعتبار خان ضلع ممن 99 نمبرات ہے، دوم پوزیشن ہے۔ سعدیہ امین بنت امین اللہ خان ضلع مانسیرہ 99 نمبرات ہے، دوم پوزیشن ہے۔ فیضان بنت پلک شیر ضلع چنیوٹ 98 نمبر ہے، 100 پوزیشن ہے۔ ذکرہ بی بی بنت وزیر شاہ کراچی غربی سے تعلق رکھتی ہے، 98 نمبر 100 پوزیشن ہے۔ عارفہ بی بی بنت ملک شہزاد کراچی غربی سے تعلق رکھتی ہے، 98 نمبرات ہے، 100 پوزیشن ہے۔ شعبہ کتب درجہ متوسطہ بنی سہیل احمد بن شیر زادہ خان شنکوے عنایت کلے باجوڑ جامعہ تعلیم القرآن و سنہ علیشہ توحید و سنہ شریف کلے تحصیل تحقبائے مردان، پہلی پوزیشن ہے، 499 نمبر ہے۔ ذاکر اللہ بن محمد ببوز بالا ڈوک درہ شرنگل ضلع دیر دارالعلوم روضۃ القرآن و سنہ گاؤں سولدم اپر دل، اس کی دوم پوزیشن ہے متوسطہ بنین میں، 442 نمبر ہے، 63.14% ہے۔ واجد اللہ بن خائستہ رحمان ملکانہ ناواگائے باجوڑ مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن محلہ فاروق آباد شیخ مینو صدیق آباد پاٹک ضلع باجوڑ 439 نمبرات ہے اور 62.71% متوسطہ بنین میں 100 پوزیشن ہے۔ تجوید بنین اعزاز علی بن شمس الحق ڈمبرہ خواجہ خیل اسواد مدرسہ تحسین القرآن گاؤں بانڈے خواجہ خیل اسواد، تجوید میں 574 نمبر ہے اور اول پوزیشن پر ہے۔ سلیمان صدیق بن جمال الدین براڑے خواجہ خیل اسواد مدرسہ تحسین القرآن گاؤں بانڈے خواجہ خیل اسواد، 571 نمبرات حاصل کی ہے، 600 میں سے 95.16% ہے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔
اقبال حسین بن خاپیرے روڑیا چارباغ سوات مدرسہ دار القرآن و سنہ ملالے چارباغ سوات 570 نمبر حاصل کیے 95% ہے اور 100 پوزیشن ہے۔ شعبہ کتب درجہ الثانویہ عامہ بنین، پہلی پوزیشن تو آپ کے سامنے صدر وحدت بیان کر چکے ہیں، جس کا نام ہے صہیب زاہد بن محمد زاہد، محلہ حسن خیل پنچپیر، دارالقرآن پنچپیر ثوابی۔ نمبرات ہے 594 99% ہے اس کی، اور درجہ ثانویہ عامہ میں اول پوزیشن ہے۔ دوسری پوزیشن ثانویہ عامہ بنین میں مجیب اللہ بن فرید اللہ اخون ڈیرہ عمرزہ 4 مدرسہ اشاعت القرآن والسنہ للبنین والبنات، محلہ شیخان عثمان زہ 4 اس کی حاصل کردہ نمبرات ہے 589 98.16% ہے، اور دوسری پوزیشن درجہ ثانویہ عامہ میں حاصل کی ہے۔ منیب خان بن محمد زمین گورے بریکوٹ سوات، جامعہ عربیہ جواہر القرآن فضل آباد ڈاکخانہ دیولے تحصیل قبل ضلع سوات، حاصل کردہ نمبر درجہ ثانویہ عامہ میں 586 ہے، 97.66% ہے، اس کی درجہ ثانویہ عامہ میں تیسری پوزیشن ہے۔ الثانویہ خاصہ راویہ بنین، پہلے نمبر پہ ہے محمد ابراہیم بن حسین الرحمن، گامسیر جبر ضلع اپردیر، جامع دارالعلوم تعلیم القرآن سعید آباد کالونی خال لویردیر، 588 نمبرات ہے، 98% ہے، اور درجہ الثانویہ خاصہ رابعہ میں اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ محمد عثمان بن سوال خان سلام کوٹ ضلع اپردیر، دارالعلوم روضۃ القرآن والسنہ گاؤں سولدم اپردیر، 574 نمبرات حاصل کیے ہیں، 96% ہے، دوسری پوزیشن ثانویہ خاصہ میں حاصل کر چکے ہیں۔ محمد طاہر بن گل رحمان گیرو بگڑا ڈگر ضلع بنیر، مدرسہ تعلیم القرآن کڑپا صاحب خیل ڈگر ضلع بنیر، 569 نمبرات حاصل کیے ہیں، 95% ہے، اور درجہ ثانویہ خاصہ میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ عالیہ سال دوم دا طلباء کرام تا درخواست ہے، گزارش ہے کہ کی نہیں لگ شادہ کسانو تبنکاری اور خبری مکوئی شیخ سے امتا استا حکم کئی خبری مکوئی اللہ خوشحال کر۔ درجہ عالیہ سال دوم سادسہ بنی، پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں عطاء الرحمن بن شیخ القرآن عبد الشکور سے، خان آباد معیار کوٹ کے سمر باغ، جامعہ دارالعلوم تعلیم القرآن سعید آباد کالونی خال لویردیر، 600 میں سے 550 نمبرات حاصل کر چکے ہیں، 92% ہے، اور درجہ عالیہ سال دوم میں اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ ساجد اللہ بن صالح رحمان قلعہ قبل گاڑی قبل ضلع سوات، جامعہ عربیہ جواہر القرآن فضل آباد دیولے تحصیل قبل ضلع سوات، 528 نمبرات حاصل کر چکے ہیں، 88% ہے، اور درجہ عالیہ سال دوم میں دوسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ آصف خان بن صابر خان محلہ شاہی آباد گاڑی قبل ضلع سوات، جامعہ عربیہ جواہر القرآن فضل آباد ڈاکخانہ دیولے تحصیل قبل ضلع سوات، 536 نمبرات حاصل کر چکے ہیں، 87.66% ہے، اور درجہ عالیہ سال دوم میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ بنات کی تجوید میں پہلی پوزیشن بشرا بی بی بنت زین العابدین، سوران خیل حاجی آباد سپین قبر سپا باڑا ضلع خیبر،
جامعہ دار القرآن لیشاد توحید و سنہ صدر خیر کل باڑا خیبر پختونخوا تجوید میں 593 نمبرات حاصل کر چکی ہے، 98.8% ہے اور تجوید میں اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ انیسہ بی بی بنت محمد ایاز درمسخیل حاجی آباد سپن قبر سپاہ باڑا ضلع خیبر جامعہ دار القرآن لیشاد توحید و سنہ صدر خیر کل باڑا تجوید میں 573 نمبرات حاصل کر چکی ہے، تجوید میں 2 پوزیشن ہے۔ امیمہ بی بی بنت اللہ باز درمسخیل حاجی آباد سپن قبر سپاہ باڑا ضلع خیبر جامعہ دار القرآن لیشاد توحید و سنہ صدر خیر کل باڑا خیبر پختونخوا تجوید میں 536 نمبرات حاصل کر چکی ہے، 100 پوزیشن ہے۔ میں اکابرین سے بالخصوص صدر وحدت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے مدارس کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد کرے اور اس کو اس کے محتممین اور اساتذہ کرام کو خصوصی انعام سے نواز فرمائیں، کیونکہ تجوید للبنات میں اول، دوم اور تیسری پوزیشن ایک ہی مدرسے کے طالبات حاصل کر چکی ہے۔ دراسات سال اول للبنات اول پوزیشن دراسات سال اول سیدہ عالیہ بی بی بنت محمد اطہر شاہ کینال کالونی ضلع میاوالی، جو کہ صدر وحدت بیان کر چکے ہیں، دراسات میں اول پوزیشن پر ہے، جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام ختم نبوت چوک ضلع میاوالی، 596 نمبرات ہے اس کی، اول پوزیشن ہے دراسات میں۔ نورین بی بی بنت فتح خان ڈوگ جانڈا تمن چکوال صوبہ پنجاب مدرسہ تعلیم القرآن سنیگرام سواڑہ، دراسات سال اول میں 534 نمبرات حاصل کر چکی ہے، دراسات سال اول میں دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ زاہدہ جوہر بنت سعید جوہر شاہ میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ دراسات سال دوم للبنات اول پوزیشن پر ہے مسفرہ بنت محمد خان ریڑ کازرین پالیہ منڈی بہاؤدین صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، منڈی بہاؤدین سے، دراسات میں اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے، مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن للبنین والبنات، دراسات سال دوم 562 نمبرات حاصل کر چکی ہے، اول پوزیشن۔ دوسری پوزیشن عمارہ گل بنت عبدالرؤوف چا کبیر والا دایا مراد ڈگر بکر صوبہ پنجاب ضلع بکر صوبہ پنجاب جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام، دراسات سال دوم میں 555 نمبرات حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ تیسری پوزیشن پر مروہ بنت شوکت علی ساولڈیر مردان الجامعہ اسلامیہ للبنین والبنات ساولڈیر، دراسات سال دوم میں 553 نمبر حاصل کر کے 100 پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ بنات کے درجہ خاصہ اول میں رضیہ بی بی بنت عمر سعید جہاز گراؤنڈ تحصیل باڑہ خیبر جامعہ تعلیم القرآن والحدیث شیخان باڑہ صوبہ خیبر پختونخوا، خاصہ اول میں 599 نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ خاصہ اول میں دوسری پوزیشن کلثوم بی بی بنت شہزادہ گل شیخان پشاور جامعہ تعلیم القرآن والحدیث شیخان باڑہ پورٹ صوبہ خیبر پختونخوا، خاصہ للبنات سال اول 593 نمبر حاصل کر کے 2 پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ سمیہ نور بنت نور اسلام بڑغاخ ہریان درگاہ ملاکنڈ ضلع ملاکنڈ سے تعلق رکھتی ہے، مدرسہ مصباح القرآن للبنین والبنات ہریان کوٹ، خاصہ للبنات سال اول 589 نمبرات حاصل کر کے خاصہ اول میں تیسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔
خاصہ للبنات سال دوم میں علینا خوشدل بنت خوشدل چھوٹا یار حسین رزڑ ضلع ثوابی سے تعلق رکھتی ہے۔ خاصہ دوم میں مدرسہ عبداللہ بن مسعود للبنین والبنات خاصہ للبنات سال دوم 579 نمبرات حاصل کر کے خاصہ دوم میں اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ ام حبیبہ بنت فیاض رحمان گاؤں وڈا خانہ کوٹ تحصیل بٹخیلہ ضلع ملکنڈ مدرسہ ربانیہ للبنات کوٹ خاصہ للبنات سال دوم میں 577 نمبرات حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ صالحہ سیمون بنت عبد القدوس وانڈے گنڈوالی نزد گلبرگ ہوٹل میاوالی صوبہ پنجاب جامعہ درسگاہ اسلام للبنین والبنات سوراب والا اس مدرسے کی ہی خاصہ للبنات سال دوم میں 570 نمبرات حاصل کر کے تیسری پوزیشن خاصہ دوم میں حاصل کر چکی ہے۔ عالیہ سال اول للبنات مصباح بی بی بنت عبداللہ جان غلجو ستار کلے تحصیل اپر ضلع اورگزے جامعہ مظہر العلوم تعلیم القرآن و سنہ درجہ عالیہ للبنات سال اول 570 نمبرات حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ نائلہ بی بی بنت یار محمد جیلاڑ واڑے اپر دل مدرسہ تعلیم القرآن للبنین والبنات جیلاڑ عالیہ للبنات سال اول میں 567 نمبرات حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ لائبہ بی بی بنت جلال الدین جیلاڑ واڑے ضلع اپر دل مدرسہ تعلیم القرآن للبنین والبنات جیلاڑ عالیہ للبنات سال اول میں 564 نمبرات حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ درجہ عالیہ سال دوم للبنات اول پوزیشن پر ہے مومنہ سلطان بنت محمد سلطان ملوکڑا حبیب آباد اگی مانسیرہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات حافظ آباد اگے عالیہ سال دوم للبنات میں 565 نمبرات حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ حزیمہ ہمایون بنت محمد ہمایون بانڈے شنگلے اگے مانسیرہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات حافظ آباد اگے عالیہ سال دوم للبنات میں 560 نمبرات حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ سمیرہ بی بی بنت گل احمد فرید آباد اگے مانسیرہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات حافظ آباد اگے عالیہ سال دوم میں تیسری پوزیشن عالیہ سال دوم میں 552 نمبرات حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ بنات کے عالیہ سال دوم میں اس مدرسے والوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اول دوم اور تیسری پوزیشن یہ تینوں پوزیشن یہی مدرسے والے حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے واضح کروں کہ یہ ہمارے اس اکابر کا اس شیخ القرآن والحدیث اور ہمارے اکابرین میں اس نمایاں شیخ کا مدرسہ ہے۔ جب قائد محترم نے اول ہی دن پر اعلان کر لیا وحدت المدارس کا، تو پہلے ہی دن سب سے پہلے کال شیخ القرآن والحدیث مولانا سعید الرحمن عبے خطیب صاحب انہوں نے کال کی تھی امیر محترم کو کہ میرا بہت بڑا مدرسہ ہے، بنین کا بھی اور بنات کا بھی آپ کے حوالے ہے اور وحدت کے حوالے ہے۔ اسی اخلاص کا نتیجہ تھا الحمدللہ، اسی اخلاص کا نتیجہ تھا الحمدللہ۔ ہم نے الحمدللہ نتائج میں اور پرچہ چکنگ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کی ہے، مگر اخلاص کا اپنا ایک ثمرہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا عبدالجبار سے جو کہ سابقہ شیخ الحدیث تھے مرکز دار القرآن پنجپیر کا، ضلع باجوڑ میں سب پر آیا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور کافی عرصہ سے وفاق المدارس کے ساتھ ملحق تھا، مگر جو ہی قائد محترم صاحب نے وحدت المدارس کا اعلان کر دیا تو ضلع باجوڑ میں سب سے اول جو
امیر محترم صاحب کو کال آیا تھا باجوڑ سے، وہ شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب تھے، اور میں اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ جن کی زیادہ اخلاص تھی، رب ذوالجلال نے الحمدللہ ایک اچھا ہی فیصلہ کیا ہے کہ جن کا جتنا بھی زیادہ اخلاص تھا اس کو اتنا ہی زیادہ ثمرہ مل گیا۔ تو الحمدللہ وحدت المدارس کے عالمیہ سال دوم، جس کو دور حدیث کہا جاتا ہے، دور حدیث میں جو اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں وہ ہے ہمارے ضلع باجوڑ جامعہ تعلیم القرآن ترخوا ہے، شیخ القرآن مولانا عبدالجوار صاحب وہی ہے۔ اور جو دور حدیث کے باقی پوزیشن تھے وہ الحمدللہ مرکز دارالقرآن پنجپیر کے ہیں۔ ایک بات اور بھی واضح کروں، یہ دل میں آ گئی، جتنے بھی الحمدللہ ہمارے کابرین تھے، ہمارے کابرین جتنے بھی تھے، ہر ایک اس وحدت المدارس کے لیے انتہائی کوشاں اور دعا گو ہے۔ تو جس کی جتنی زیادہ محنت، لگن، شغف ہے، میں آپ حضرات سے، اس موبائل کی وساطت سے، سامعین حضرات سے، محتممین حضرات سے درخواست کرتا ہوں، وحدت المدارس اسلامیہ یہ آپ کی مشن کی ایک خواب ہے، آپ کی مشن کی ایک تعبیر ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس پلٹ فارم پہ آ جائے، اور وہ ہستی جس کے ساتھ ہم نے اپنے مشن کا ایک عقیدہ رکھا ہے اور جس مشن میں ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں تمام محتممین مدارس سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے وحدت المدارس پر اعتماد کر لیا اور آپ نے پہلی پوزیشن میں اپنے مدارس کا الحاق وحدت کے ساتھ کر لیا، میں درخواست کرتا ہوں یہ وحدت آپ کی وحدت ہے، یہ مشن آپ کی مشن ہے، یہ جماعت آپ کی جماعت ہے۔ تو اپنے قائد محترم صاحب کو ہم اور آپ نے یکجہتی دکھانی ہے، اور ہم اور آپ نے یہ دکھانا ہے کہ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا۔ میں آخر میں قائد محترم صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ 2-4 کلمات سے ہمارے اس محتممین کا شکریہ ادا کرے، مدرسین کا، اور جس طلباء اور طالبات نے نمایاں پوزیشن حاصل کر لیے اس کو مبارکباد دے، آئندہ کے لیے ایک لائے عمل بتائے، اور آخر میں پھر مفتی سراج الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کرے۔ آخر میں ایک بات جس طرح قائد محترم صاحب نے فرمائی ہے کہ ہمارا یہ جو نتیجہ تھا وحدت المدارس کا، تو اول دوم سوم پوزیشن تو ہم بیان کر چکے ہیں، باقی آپ حضرات کا جو نتیجہ ہے وہ آپ ہمارے وحدت المدارس کے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.edu.pk، تو اس پہ، اور یہ ابوالیمان پیج پہ انشاءاللہ ہم شائع کریں گے، تو اس پہ آپ وحدت المدارس کا نتائج انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ گورئی انشاءاللہ زمنگا ارادہ دادا چمنگا دا کم طلباء طالبات چاگئی اول دویم او دریم پوزیشن حاصل کرے دے، نغی لباد انعامات و پروگرام کو وابا انشاءاللہ دا اختر نبادی پائی کی بمنگا سا اہم کسانم راغوارو او یو بہترین او خب پروگرام با انشاءاللہ بیا منعقد کو کدا اللہ امداد زمن سرئی او خیر خیریتی کمو مرگرو طلباؤ چدا محنت کڑے دے او کامیابی حاصل کڑے دا منگائی لمبارکباد ورکو دائی خپلوان لمبارکباد ورکو او زمنگا دا طلباؤنا دا امید دے چھے انشاءاللہ دائی با نورم محنت کئی او دا دینا با نورم مخیزی یو وقت براشی چھے دا ملک با اللہ دا قرآن او دا سنت با علماء باندے آباد کی او دے ملک لبا اللہ ترقی ورکی او دا بد مسلمانہ ترقی سبب گرزی زو زمنگا مفتی اعظم
مفتی سراج الدین سیبتا دعوت ورکوما چې غي دعاو کی او دا مجلس دا غي په دعا باندې اختتام تورسی زدا قاری شاد محمد صاحب میرانی چای بټګرام کې درس شروع دی او نن درس شوټی کا او غیرال زدایم شکریا ادا کوم زدا مولانا عبدالرحیم صاحب چې دا غیم درس شروع دی او هغه شاپورنا چې موږ ته زونه موږ ډېر پروګرامونه او ډېر سوچونه کوو چې کله بزو څنګه بزو سوخ بزو او ټیم نه ملاويږي او دای ته چې کله موږ دعوت ورکړې نو دای په منډه ځان رسول دی او د وحدت په کار کې د ټولو ډېر مهنت وکړ ځان یې وکړو خصوصا دې دواړو مولانا عبدالرحیم صاحب او قاری صاحب او نور مرګرو ډاکټر صاحب دای مهنتونه وکړل زه دای ډېر مشکور یم الله دې دای له ډېر اجر ورکړي مفتی صاحب په دعا وکړي او بیا به تاسو خپل تکرار کوئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احفظ الراعي والرعية اللهم احفظ الراعي والرعية اللهم احفظ الراعي والرعية اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين الله دې وحدت المدارس چا محنت کړې کوشش کړې امتحانات په سلسله کې او د جوړولو په سلسله کې الله ټول سعی مشکور او مقبول وګرځي الله دغه خوشحالي او د خوشحالي مواقع زمونږه جماعت لا الله هر وخت نصیب کړي الله دا جماعت لا ډېر زیاته ترقی ورکړي دنیا او د آخرت د جماعت د افرادو نه الله سعادت نصیب کړي زمونږه مشر شیخ القرآن والحدیث مخدوم العلماء مرشد العلماء زمونږه سید زمونږ مرشد شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده الله داغي مرقد د رحمتونو نه د انوارو نه الله ډکي الله داغي هغه کوشش داغي هغه محنت داغي هغه اراده منګه ولیدل روز پر روز الله ترقی ورکوي روز پر روز ترقی ورکوي الله مزید ترقی ورکوي دا ټول کوششونه او سعادتونه موږ چې ملاويږي داغي هغه خلوص داغي هغه محنت داغي هغه محنت نتایج موږ ته روز پر روز ملاويږي الله دې ثمرات له مزید الله ترقی ورکړي کوم طالب العلمانو کوشش کړي او هغه دې اوچتو درجو باندې فائز شوي دي الله دا غیر لوی مفسرین لوی محدثین لوی مفتیان د الله د دین خدمت کوونکي الله جوړ کړي څنګه مدارس زمونږه د وحدت سره دي الله دې ټول مدارس او مشکلات د محتمانو مشکلات لري کړي او د الله د رضا لپاره دین خدمت الله مزید توفیق ورکړي کوم زمونږه مرکز دی الله دې مرکز لا د
دنیا او د آخرت ترقی ورکی د دې مرکز نه فضلا الله د خپل د دین نوکران کی خپل د دین خادمان کی د الله د نوکران الله د دین خدمت نه ورشي نشته او دا لوی تمنا د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه چې د دې مرکز نه داعین پیدا کېدل شیخ صاحب داعین پیدا کول الله د مزید داعین پیدا کی الله دې موږ کې مینا او محبت اتفاق اتحاد الله نصیب کی کوم ملګرو نمبر کم ملو شوی دی الله د آینده کارونو کې هغه مزید نمبر ورکی کوم مدارس ته لا سعادتونه نه ملو شي الله دا مدارس له مزید سعادتونه الله ورکی الله زموږ د ملک شر او فساد نه وساتي زموږ غوډي ملک ټول ممالک اسلامیه هغه کې دی الله امن سکون خوشاله الله راولي زمون ملک د شر او فساد نه او د الله وساتي د ملک دی الله امن استحکام راولي پدې د ملک جوړ شو د لپاره چې پدې ملک کې د الله نظام راشي قران او سنت راشي الله د ملک د قران او نظام باندې راولي ادا بيدینه نظام الله لري کې د قران نظام الله څنګه د شل قران سره مطلوب چې د قران تعلیم عام شي دا قرآن د عدالت تورسی عدالتون کی قرآن پروتی او قرآن بنی د خلق اوڑو پڑو کئی فیصلی پا قرآن بنی کئی اللہ عزا زمونگ جن کی دیوری کی زمونگ جن کی مونگ دا خوشحالی وینو سنگ دایولوی خوشحالی مولی دا اللہ خوشحالی مونگ توخو چی لولوی عدالتون کی دا اللہ قرآن پروتوی او دا اللہ پا قرآن بنی فیصلی کی دا جماعت شاوت توحید و سنہ په امتحانات کې امتیازي خبره د قران کریم ترجمه وا هغه کې امتحانونه وشو د قران کریم ناظره امتحانونه وشو الله دې موږ له مزید توفیق راکړي چې خپل د جماعت او د خپل د وحدت د جماعت او وحدت دواړه زمونږ د ژوند او د غوښې د هډوکو رښتې دي الله دې له مزید ترقی ورکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزت زمون د جماعت قائد محترم چې موږ سره موجود دی الله دې ټول مشکلات لري کړي الله دې بچي امان الله د اعلی جنتونو کې جنت الفردوس کې اعلی مقام کې الله ولا ځای ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين